بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس کی گفتگو راز ہے، اس لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجالس بالامانہ، مجلس امانت کی چیز ہیں۔ مذکورہ بلا حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت اہم اخلاقی اصول اور معاشرتی ہدایت عطا فرمائی ہے، جس پر عمل پیرا ہونے سے معاشرے کے اندر موجود بے شمار جھگڑے، غلط فہمیاں اور نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں معاشرے کے اندر سے متعدد جھگڑے اور تنازعات اس حدیث کے مقتضا اور مدعا پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ اس حدیث پاک کا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ ایک شریف انسان کے ساتھ جب کوئی دوسرا شخص کوئی گفتگو کرے اور کسی بھی قسم کی بات اس کو بتائے یا اس سے مشورہ کرے، مجلس ختم ہونے کے بعد اس دوسرے شخص کو چاہیے کہ پہلے شخص کا راز اپنے سینے میں محفوظ رکھے، اسے دوسرے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اسی وجہ سے حکماء کا قول ہے، صدور الاحرار قبور الاسرار، شرفاء کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں، یعنی جیسے قبرستان میں جانے کے بعد اور قبر میں پڑنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، ایسے ہی ایک وزادار اور شریف انسان دوسرے کے راز کو اپنے سینے میں دفینے کی طرح محفوظ رکھتا ہے، اسے کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتا۔ علماء نے یہ فرمایا ہے، مذکورہ بلا حدیث میں عمومی ہدایت تو یہی ہے کہ کسی بھی قسم کی بات دوسروں کے سامنے نہ کی جائے، البتہ اس سے چند مواقع اور صورت مستثنیٰ ہیں۔ مثلا مجلس میں کسی کے مال و جان یا ابرو کے بارے میں کوئی غلط منصوبہ بن رہا ہو تو آدمی کو چاہیے کہ متعلقہ شخص کو فوراً اطلاع کر دے، مبادا کہ اسے نقصان پہنچ جائے۔ اسی طرح اگر کسی مجلس میں دین کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو بھی ظاہر کر دے تاکہ لوگ پر وقت اس کا تدارک کر سکے۔ اسی طرح اگر صاحب مجلس نے آپ کو اجازت دے دی ہو کہ یہ بات بیان کر سکتے ہو تب بھی اجازت ہے، اجازت چاہے صراحتاً ہو یا عرفاً۔ مثلا بات اس قدر اہمیت کی حامل نہیں کہ جس کے ظاہر کرنے سے اس کو کسی بھی قسم کا کوئی حرج اور نقصان واقع ہونے کا اندیشہ ہو۔